بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، یہاں سے ہم لوگ یونٹ 8 چیپٹر 4 اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے جس وقت آپ کی زوم میٹنگ لی تھی اس وقت ہم نے یہ لیسن آپ کو ایکسپلین کیا تھا۔ واپس ہم بریف کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس چیپٹر کا ٹاپک کیا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے اوے فروم توحید، دیٹ از کالڈ شرک which is opposite of توحید۔ تو یہاں سے ہم لوگ شرک جو توحید کا اپوزٹ ہے اس کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ شرک یہ توحید کا اپوزٹ ہے۔ توحید کا مطلب ہے اونلی اللہ کی ورشپ کرنا اور اسی پر بلیو کرنا، اور شرک کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ ساتھ اور دوسرے آئیڈلس پر بلیو کرنا، ان کو بھی گاڈ ماننا اور ساتھ میں ان کی بھی ورشپ کرنا۔ یہ آپ نے سمجھ لیا شرک کسے کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد سمجھیے شرک یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ قرآن شریف کی ایک آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، شرک کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں ان کو اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، لیکن شرک یہ ایک ایسا سن ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ As Muslims we believe in توحید۔ ہمارا بلیو ہے کہ صرف دنیا میں ایک ہی گاڈ ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی ورشپ کرنا، کسی دوسرے کو گاڈ ماننا یہ بالکل جائز نہیں ہے، الاؤڈ نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ آپ لوگوں نے جس وقت اس بک کا چیپٹر 1 آپ نے پڑھا تھا، توحید دا فیتھ آف آل پروفٹس، اس میں آپ نے توحید کے کتنے ٹائپس پڑھے تھے؟ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے، کسی کو یاد ہے، یا آگے پارٹ پیچھے سا پارٹ؟ پارٹ مینس لیسن، آگے کا پارٹ ہم لوگ پڑھتے جا رہے ہیں، آگے کا لیسن ہم لوگ سیکھتے جا رہے ہیں، اور پیچھے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو بھولتے جا رہے ہیں۔ ایسا ہے کیا؟ نہیں، آگے پڑھنا ہے آپ کو، اور پیچھے جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کو یاد رکھنا ہے۔ تو جو فرسٹ چیپٹر تھا توحید دا فیتھ آف آل پروفٹس، اس میں ہم نے توحید کے 3 ٹائپس پڑھے تھے، 3 ٹائپس آف توحید۔ کسی کو یاد ہے فرسٹ ٹائپ کیا تھا؟ ارے بھائی، یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ کچھ معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے؟ تو سیم جس طریقے سے توحید 3 ٹائپس کی تھی، اسی طریقے سے شرک بھی 3 ٹائپس کے ہیں۔ سب سے پہلا تھا وہاں پہ شرک
توحید الخالق، تو اس کے اپوزٹ یہاں پر ہے شرک ان الربوبیہ. پھر وہاں پر تھا توحید العبادہ، یہاں پر اس کے اپوزٹ ہے شرک ان عبادہ. پھر وہاں پر تھا توحید فی الاسماء والصفات، یہاں پر ہے شرک فی الاسماء والصفات. تو جس طریقے سے آپ لوگوں نے توحید کے 3 ٹائپس پڑھے تھے، 3 ٹائپس آپ نے لرن کیے تھے، اسی طریقے سے شرک کے بھی 3 ٹائپس ہوتے ہیں: شرک الربوبیہ، شرک فی العبادہ، اور شرک فی الاسماء والصفات. شرک فی الربوبیہ، یہ شرک کا پہلا ٹائپ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایز مسلمس جیسے ہم بلیو کرتے ہیں کہ اللہ الون ہے جس نے یونیورس کو کریٹ کیا اور وہی یونیورس پر کنٹرول کرتا ہے، وہی یونیورس کو مینٹین کرتا ہے. اگر کوئی اس کے اپوزٹ بلیو رکھتا ہے، اگر کوئی یہ بلیو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی گاڈ تھے جنہوں نے یونیورس کو کریٹ کیا، یا اگر کوئی یہ بلیو کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ہی یونیورس کو کریٹ کیا ہے، لیکن یونیورس کو مینٹین کرنے میں، یونیورس کو کنٹرول کرنے میں بہت سارے دوسرے چھوٹے چھوٹے گاڈ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، تو یہ شرک فی الربوبیہ ہے. جیسے آپ لوگ دیکھیے بہت سارے لوگ، جیسے ہندو مذہب، ہندو ریلیجن کے فالوورس، یہ لوگ بلیو کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے گاڈس ہیں، چھوٹے چھوٹے بہت سارے آئیڈلس ہیں جو یونیورس کے ڈفرینٹ کاموں کو کنٹرول کرتے ہیں اور مینٹین کرتے ہیں. ایک گاڈ ان کے پاس ایسا ہے جو بارش کا ہے، جو بارش برساتا ہے. ایک گاڈ ان کے پاس ایسا ہے جو رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے لوگوں کو. ایک گاڈ ان کے پاس ایسا ہے جو شفا دیتا ہے اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے. تو مختلف طریقے کے ڈفرینٹ ٹائپس کے گاڈ چھوٹے چھوٹے انہوں نے بنا کر رکھے ہیں، اور ہر ایک کے ذمے وہ لوگ بلیو کرتے ہیں کہ یونیورس کے ڈفرینٹ کام ہیں. تو یہ ہے شرک، شرک فی الربوبیہ. جبکہ اللہ تعالیٰ ہی صرف اور صرف اس نے ہی یونیورس کو کریٹ کیا ہے، اور وہی الون یونیورس کو مینٹین کرتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے. دوسرا ہے شرک فی العبادہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس بات پر تو بلیو کرتے ہیں کہ اللہ ہی نے اس یونیورس کو کریٹ کیا ہے، وہی ایک گاڈ ہے، لیکن ساتھ میں ورشپ وہ دوسرے گاڈ کی بھی کرتے ہیں، دوسرے گاڈ کی بھی ورشپ کرتے ہیں. تو یہ ہے شرک فی العبادہ. ایز مسلمس we believe only in Allah and we worship only him. تو جو لوگ کسی دوسری چیز کی ورشپ کرتے ہیں وہ کہلاتا ہے شرک فی العبادہ. ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آئیڈلس کی ورشپ کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی ہے شرک فی العبادہ. بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو اینیملس کی ورشپ کرتے ہیں، وہ بھی شرک فی العبادہ ہے. بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو دوسرے ہیومن کی ورشپ کرتے ہیں، وہ بھی شرک فی العبادہ ہے. بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو دوسری الگ الگ چیزوں کی ورشپ کرتے ہیں، جیسے بہت سارے لوگ سورج کو پوجتے ہیں،
وہ سب کے سب شرک فی العبادہ ہے اور وہ سب کے سب غلط ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مزاروں پر جا کر ان سے وہاں پر سجدہ کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ڈیڈ پیپل سے، تو یہ سب کے سب شرک فی العبادہ میں آئے گا اور یہ سب کے سب غلط ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Truly my prayer, my sacrifice, my life and my death are all only for Allah, Lord of the worlds۔ تو دیکھیے آپ کا صرف پریئر ہی نہیں، آپ کی سیکریفائس، آپ کی لائف اور آپ کی ڈیتھ، آپ کا جینا اور آپ کا مرنا سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ کسی دوسرے کی نہ ہم ورشپ کرتے ہیں، نہ ہم بلیف رکھتے ہیں، نہ کسی دوسرے کے لیے ہم کچھ نیکی کا کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد آئیے تھرڈ ٹائپ آف شرک از شرک ان الاسماء والصفات۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا توحید فی الاسماء والصفات یہ اس کے اپوزٹ ہے، یعنی جس طریقے سے ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں اور وہ 99 نیمز وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بلیو کرتا ہے کہ وہ ایٹریبیوٹس میں، وہ کوالٹیز میں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور جس طریقے سے ہے اس طریقے سے اگر کوئی بلیو کرتا ہے کہ وہ کوالٹیز، وہ ایٹریبیوٹس وہ دنیا کے کسی انسان میں ہیں، کسی اور چیز میں ہیں، تو یہ کہلائے گا شرک فی الاسماء والصفات، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو نیمز ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹیز ہے وہ اونلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، وہ کسی دوسرے کے اندر نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بلیو کرتا ہے کہ ان کوالٹیز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور ہے جو وہ کوالٹیز پزیس کرتا ہے، تو وہ شرک فی الاسماء والصفات ہے۔ اسی طریقے سے جو نیمز ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیے ہیں اگر کوئی کسی دوسرے کو دیتا ہے، الرحمن اگر کوئی کسی انسان کا نام رکھتا ہے، الرحیم اگر کوئی کسی انسان کا نام رکھتا ہے، الرازق جو اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز میں سے ایک نیم ہے، اگر وہ کوئی کسی انسان کا نیم رکھتا ہے تو یہ سب کے سب شرک فی الاسماء والصفات کہلائے گا، کیونکہ وہ نیمز وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، وہ کسی اور کے ہم لوگ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں اگر آپ کو کسی کا نیم رکھنا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے نیمز کے پہلے عبد لگا کر رکھ سکتے ہیں، جیسے رحیم آپ نہیں رکھیں گے، عبد الرحیم رکھیں گے، رحمان آپ نہیں رکھیں گے، عبد الرحمن رکھیں گے۔ عبد کا مطلب ہے سلیو، اور رحیم اللہ تعالیٰ کے نیم ہے تو عبد الرحیم کا مطلب ہو جائے گا سلیو اور رحیم، عبد الرحمن کا مطلب ہو جائے گا سلیو آف رحمان۔ سمجھ میں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز میں سے کوئی بھی نیم ہم کسی کو نہیں دے سکتے ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ ہاف چیپٹر ہم نے ایکسپلین کیا ہے، انشاءاللہ باقی ہاف چیپٹر وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ایکسپلین کریں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے اللہ حافظ۔